بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ مامون الرشید نے ایک دفعہ اپنے وزیر سے کہا، علماء میں سے کسی ایسے عالم کو میرے پاس لاؤ جس نے کوئی حیرت انگیز بات سنی ہو یا بچشم خود دیکھا ہو۔ وزیر اس وقت کے ایک عالم کے پاس گیا، لیکن کوئی بھی ایسا نہ ملا جو اس کے مقصد کو پورا کر سکتا ہو۔ وزیر کو خیال آیا کہ اسی شہر میں ایک عالمہ اور زاہدہ خاتون بھی ہیں، کیوں نہ چل کر وہاں قسمت آزمائی کی جائے۔ چنانچہ جس وقت وزیر اس کے پاس پہنچا تو خاتون نے وزیر کے سوال کرنے سے پہلے ہی اسے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا شخص ہے جس سے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ جب وزیر اس کے بتلائے ہوئے پتہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر نہ آنکھیں، وہ بالکل اپاہج تھا۔ وزیر نے سوچا، خاتون نے ضرور میرے ساتھ مذاق کیا ہے، کیونکہ یہ شخص تو بالکل معذور ہے، یہ بادشاہ کو کیا کہانی سنائے گا۔ وزیر وہاں سے واپس لوٹ آیا اور عارفہ سے جا کر ساری کہانی بیان کر دی۔ خاتون نے کہا، اے وزیر، بادشاہ کو تو اس شخص کے ہاتھ پیر آنکھ سے کیا لینا دینا، اس کو تو صرف زبان سے سروکار ہے جس سے وہ اپنی آپ بیتی سنائے گا۔ اے وزیر، تو اسی شخص کو بادشاہ کے پاس لے جا، کیونکہ وہی اس کی مراد پوری کر سکتا ہے۔ وزیر اس شخص کے پاس دوبارہ گیا اور اسے بادشاہ کے پاس لے جا کر مامون الرشید نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص، بتاؤ تم ایسے ہی اپاہج پیدا ہوئے یا کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ سب ایک حادثہ کا نتیجہ ہے۔ میں ایک بہت مالدار تاجر تھا، میرے پاس ایک بحری جہاز بھی تھا جس کے ذریعے میں دوسرے ممالک میں تجارت کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے جہاز میں مال لادا، میرے ساتھ اور بھی تاجر تھے اور ہم بحری سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک دن اچانک ایک چٹان سامنے آئی اور جہاز اس سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جہاز سامان سمیت ڈوب گیا، لوگ سب کے سب ڈوب گئے۔ نہ جانے کیسے مجھے ایک تختے کا سہارا مل گیا۔ وہ تختہ موجوں کی روانی کے ساتھ کبھی دائیں جاتا تو کبھی بائیں۔ ایک موجوں نے میرے تختے کو ایک بہت بڑے پہاڑ کے سوراخ میں دھکیل دیا۔ میرا تختہ اس پانی کے اوپر نہ جانے کب تک بہتا رہا۔ کچھ عرصہ کے بعد میں نے زمین کی صورت دیکھی، لیکن وہ زمین ہماری زمین کی طرح نہ تھی، اس کی سطح پر پیلاہٹ تھی۔ میں نے وہاں اتر کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو چاروں طرف نظر دوڑائی، کچھ دوری پر ایک مکان نظر آیا۔ میں اس کی طرف چل دیا۔ قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت وسیع آباد محل ہے۔ محل کے سامنے ہی ایک حوض ہے جس میں انتہائی صاف شفاف سفید پانی بھرا ہوا ہے، اور اس حوض کے اوپر ایک شخص پھانسی پر لٹکا ہوا ہے جس کے سر پر لکڑیاں جل رہی ہیں۔ وہ شخص اس آگ میں جل رہا ہے اور چیخ چیخ کر کہتا ہے، رب تعالیٰ کے نام پر جو رحمان و رحیم ہے، کوئی پانی کا ایک گھونٹ پلا، میں پیاس سے بے تاب ہوں۔ اس منظر کو دیکھ کر میں سخت خوف زدہ ہو گیا اور مجھ پر انتہائی ضعف طاری ہو گیا، یہاں تک کہ اٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ لیکن پھانسی پر چڑھے شخص کی حالت زار دیکھ کر مجھے بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا، اے شخص، صبر کر، میں تجھے پانی پلاتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک غیبی ندا آئی، اے اللہ کے بندے، کیا تو عدو اللہ کے دشمن کو پانی پلائے گا؟ یہ سن کر میں ڈر گیا اور پانی پلانے کا ارادہ ترک کر کے محل میں داخل ہو گیا۔ محل کے اندر میں نے ایک جگہ بہت بڑا گھڑا دیکھا جس میں آگ ہی آگ بھری ہوئی تھی، اور اس میں بہت سے لوگ جل رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اس خداوند کریم کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، ہمیں اس آگ سے نکالو۔ میں نے چاہا کہ ان لوگوں کو آگ سے نکال لوں، لیکن یہ ارادہ کرنا ہی تھا کہ پھر وہی غیبی ندا سنائی پڑی،
اور میں گھبرا کر محل سے باہر نکل آیا۔ جس وقت اس سولی پر چڑھے ہوئے شخص کے پاس سے دوبارہ گزرا تو اس کی بے چارگی دیکھ کر بڑا ہی رحم آیا۔ میں نے پانی لیا اور اسے پلانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر غیبی ندا سنائی دی، ہم نے تجھے پہلے بھی منع کیا تھا لیکن تو باز نہیں آیا۔ ہم نے تجھے یہ سزا دی کہ تیرے یہ اعضاء ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، میرے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں ختم ہو گئیں۔ اور پھر ایک ندا آئی، اگر تو چاہے تو یہ عذاب دنیا میں برداشت کر، ورنہ آخرت میں اسی طرح کے عذاب کو جہنم میں پسند کر لے۔ میں نے عرض کی، مجھے یہ عذاب اسی دنیا میں ہی دے دیا جائے۔ پھر میں نے اس پھانسی پر چڑھے ہوئے شخص اور آگ میں جلنے والے لوگوں سے متعلق سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ پھانسی پر لٹکنے والا یزید ہے اور قیامت تک اسی طرح مبتلا عذاب رہے گا، اور آگ میں جلنے والے اس کے معاون و مددگار ہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی کوئی شان نہیں سمجھتے اور سنت رسول کو ضائع کرتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور یہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور قیامت میں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اس شخص نے کہا، اے خلیفہ، وہ واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ کتاب سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ نمبر 298۔ یہ ایک ایسا خوفناک و دہشتناک منظر تھا کہ جس میں ایک شخص کو نظارہ کروایا گیا کہ یزید پلید اور اس کے معاون و مددگار کس طرح عذاب الہی میں مبتلا ہیں۔ آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ہی، مگر یہ ظالم لوگ جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کو بے درجی سے شہید کیا، اپنی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی برداشت کرتے رہے۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے برابر میرے پاس آتا تھا کہ مجھ سے مسائل شرعیہ سیکھے، لیکن اس کے منہ سے ایسی سخت بدبو آتی تھی جس کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اس بدبو کے متعلق پوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ کہنے لگا، میں اس گروہ سے ہوں جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ جانے پائے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، یہ سننا تھا کہ مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی اور میں نے اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور چند دنوں بعد ہی ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ کریم کربلا میں ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کی سخت ترین گرفت فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔